الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب انزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. درود شریف آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. برادران اسلام، یاران طریقت، جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو کائنات ارضی میں ہر سو گمراہی کا رواج تھا. اعتقادات کی گمراہی، اعمال کی گمراہی، اخلاق کی گمراہی، سیاست و مذہب کی گمراہی، معیشت و معاشرت کی گمراہی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے حالات کا اور اولاد آدم کی زندگی کا مطالعہ و مشاہدہ فرمایا تو آپ سخت افسردہ ہو گیا. پریشان تو نہیں کہہ سکتے، نبی کبھی پریشان نہیں ہوتا، بے ادبی ہے. آپ سخت افسردہ ہوتے اور اس افسردگی کو دور کرنے کے لیے آپ معاشرہ سے تنہائی اختیار کرتے ہوئے حراء کی غار جو ہے اس میں بیٹھ جاتے ہیں. میں سوچتا تھا اس وقت کوئی مروجہ عبادت مومنین کی سامنے نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیا عبادت فرماتے ہوں گے. تو جب غار میں بیٹھا تو دیکھا کہ جب غار میں بیٹھے ہو تو سیدھی نگاہیں کعبۃ اللہ پر پڑتی ہیں، اور مکہ میں جائیں تو احرام، طواف، سعی، قربانی، ہر چیز سے جو بڑھ کر عبادت ہے نا، تہجد کے نوافل سے بھی وہ رویت کعبہ ہے، کعبے کو دیکھتے رہنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ پر نگاہیں جماتے رکھتے ہوں گے اور کعبے والے سے عرض کرتے ہوں گے کہ اللہ مجھے کچھ ایسا راستہ بتا کہ تیرے بندوں کا تجھ سے ٹوٹا ہوا تعلق پھر جڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بابو، تو اپنی جنس کے لیے، نوع انسانی کے لیے پریشان ہوتا ہے، اپنی نوع کے لیے. دیکھ میں نے جو کتاب و حکمت عطا کر دی ہے. بیٹھ جا، بیٹھ. اس میں انسانوں کی انفرادی زندگی، ان کی اجتماعی زندگی، ان کی گھریلو زندگی، ان کی خاندانی زندگی، ان کی معیشت، ان کی معاشرت، ان کے مذہب، ان کے سیاست، ان کا عقیدہ، ان کا عمل، ہر ایک کے لیے اس قرآن میں تو میرا رہنمائی مل جائے گی، جس کے ذریعے اولاد آدم کی پھٹکی ہوئی روحوں کو آپ دوبارہ راہ ہدایت دکھلا سکیں گے. مایا کتاب انزلنا الیک، اے میرے محبوب، میں نے اور دیکھیں تاریخ انسانی کو کہ جس نے اس کتاب کو آج ہم کیوں
آج ہمارے خطیب آیت پڑھتے ہیں اور پھر اپنی غور افشانی شروع کر دیتے ہیں کہ میری تباہ آزمائی جو ہے اس پر وہ کیسی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور قرآن کے جو اصل معنی و مقاصد ہیں ان کو ہم بالکل بھلا کے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن جب ان کو یاد رکھنے والے نے نوع انسانی کو خطاب کر کے اس قرآن کی جانب دعوت دی اور انہوں نے اس ذات کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اللہ کی جانب رجوع کیا اور کتاب کو مان کر اس کے احکام کے مطابق اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کی، تو وہ پھر وہ لوگ جو گڈریے تھے، وہ لوگ راہزنی جن کا پیشہ تھا، وہ لوگ جو ہر قسم کی اخلاقی برائی میں ملوث تھے، وہ جو بدامنی پھیلانے والے تھے، شرارتیں کرنے والے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خون کی ندیاں بہا دینے والے تھے، جب فکر و نظر میں انقلاب پیدا ہوا تو نہ ان کو اپنے مال کی پرواہ رہی، نہ اپنی جان کی پرواہ رہی، نہ اپنی اولاد کی پرواہ رہی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد عتبہ اور عتبہ کا بیٹا آپ کا بھائی اور آپ کا چچا شیبہ، یہ تینوں وہ تھے جو للکارنے والے تھے پہلی نظریاتی جنگ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو، اور ان کی للکار پر دعوت مبارزت قبول کرنے والے انصاری باہر نکلے تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان انصاریوں کو ہم سے نہ پٹواؤ، ہمارے جیسے لوگوں کو ہماری مقابلے میں بھیجو۔ اپنوں کو بچاتا ہے اور مدینہ کے انصاریوں کو بھیجتا ہے، ان چرواہوں کے بچوں کے، ان کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ، علی، عبیدہ، جاؤ ان کا مقابلہ کرو، جاؤ ان کا مقابلہ۔ اس عتبہ کے بیٹے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمانوں کی جانب سے جنگ کر رہے تھے، مجاہد تھے۔ جب عتبہ کی لاش کو گڑھے میں پھینٹا گیا نا، وہ 70 جو کافروں کو بدر کے میدان میں گڑھے میں پھینک کے اتنی مٹی ڈالی جا رہی تھی، تو حضرت حذیفہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، حضرت کا چہرہ رنگ بدل گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا آقا اپنے غلاموں کی کس طرح دلداری فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ حذیفہ باپ کے قتل پر افسردہ ہے، باپ کے۔ اب فکر و نظر کا انقلاب دیکھیے کہ حذیفہ کہتے یا رسول اللہ میں اس کے قتل پر کیوں افسردہ ہوں گا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ ہاں یہ رسول اللہ، میری پریشانی یہ ہے کہ مجھے توقع تھی کہ میرا باپ بڑے عقل والا ہے، میرا باپ بڑے تحمل والا ہے، میرا باپ بڑی مدبر شخصیت ہے، اس کی تدبیر کے صدقے میں، اس کے عقل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیں گے اور دین حق قبول کر لے گا۔ افسردہ میں اس پر ہوں کہ میرا باپ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، کافر ہو کر مرے گا۔ یہ فکر و نظر کا انقلاب تھا کہ حضرت حذیفہ اور چند مومنین کے ساتھ کفار کی قید میں چلے گئے، عیسائیوں کی قید میں۔ تو عیسائیوں کے بادشاہ نے کہا کہ تو عیسائیت قبول کر، میں تجھے اپنی بیٹی نکاح میں بھی دوں گا اور زمین کا ایک ٹکڑا حاکمیت کے لیے بھی دوں گا، وہاں کا تجھے حاکم بنا دوں گا۔ آپ نے فرمایا ایک ٹکڑا؟ لو آتیتنی ما تملکو بہی، اے بادشاہ اگر تو وہ سب کچھ مجھے دے دے جو تیری ملکیت ہے، وَيَمْلِكُ مَا بِهِ الْعَرَبِ، اور تمام عرب جس کے مالک ہے وہ بھی مجھے دے دے، اس شرط پر کہ ارجو عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفۃ عینک، میں ایک پلک جھپکنے کی دیر رسول اللہ کے دین سے انحراف کر لوں، ما قبل تو میں تیری یہ عطائیں بھی قبول نہیں کروں گا۔ یہ وہ فکر و نظر کا انقلاب تھا، یہ وہ عقیدے کی تبدیلی تھی، یہ وہ عمل اور کردار تھا جو صحابہ کرام نے دنیا اور دنیا والوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ جب حق دل میں سما جاتا ہے، حق کا سودا سما جاتا ہے، اور جب دل کا تعلق حق کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے تو اس راستے میں دی ہوئی جان کی قربانی۔ پھر خبیب کہتے ہیں فواللہ ما ارجو اذا کنت مسلما اللہ ای جنب کان فی اللہ بصری، اللہ کی قسم جب میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں مجھے نہیں ہے پرواہ کہ میرے جسم کے کتنے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور کہاں کہاں پھینکا جاتا ہے۔
کہا کہ اگر اسلام قبول عیسائیت قبول نہیں کرتا میں تجھے قتل کروا دوں گا، میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ آپ نے فرمایا جس راستے میں میں چل رہا ہوں اس راستے میں جان بچانے سے جان دینا ہماری زیادہ مسرت کا سبب بن جاتا ہے، ہماری خوشی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس نے ایک دیگ تپوائی تانبے کی اور اس میں کچھ مومنین کو ڈالا، تپی ہوئی تانبے کی دیگ ہو اور اس میں انسان کو ڈالا جائے، اس کا کیا حال ہوگا؟ کس طرح ابلتے بلکتے چیختے چلاتے وہ اپنی جان دے رہا ہوگا۔ یہ سامنے جان دے رہے تھے، کہنے لگا اب میں تجھے اس میں ڈالوں گا۔ اس نے کہا یہ شوق، آپ نے فرمایا یہ شوق بھی تو پورا کر لے، یہ شوق بھی تو پورا کر لے۔ اس نے کہا لے جاؤ اس کو قید میں ڈال دو۔ آپ کو قید خانے میں ڈال دیا، 5-6 دن بھوکا اور پیاسا رکھا، اور 5ویں یا 6 دن شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا کھانے کے لیے۔ آپ نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ اس نے بلایا کہ ہاں میں نے تجھے کھانا بھیجا تھا تو نے کھایا نہیں، تو آپ نے فرمایا اگرچہ میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے، میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے، میرا اللہ مجھے اجازت دیتا ہے، میرا آقا مجھے اجازت دیتا ہے، میرا قرآن مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتا ہوں، لیکن تیری قید میں حرام کھا کر میں تجھے خوشی مہیا نہیں کر سکتا تھا کہ تو خوش ہو کہ میں نے محمد کے غلام کو حرام کھلا دیا۔ اب میں جان بچانے کی بجائے جان دے دینا اسلام میں زیادہ افضل سمجھتا ہوں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیر سید محمد فاروق الاسلام شاہ صاحب۔ یہ وہ فکر و نظر کا انقلاب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ اے محبوب یہ کتاب، یہ ہدایت، الکتاب، ذالک قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے نا کہ ذالک الکتاب، ذالک یہ الکتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے ایک کلمہ میں بھی شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اس کے ایک کلمہ میں بھی شک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے سب کی شانیں بیان کر دی ہیں، اس نے بدریوں کی تعریف بھی بیان کر دی ہے، اس نے سابقون الاولون کی تعریف بیان کر دی ہے، اس نے مہاجرین کی تعریف بیان کر دی ہے، اس نے انصار کی تعریف بیان کر دی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی وہ انصاری تھے یا مہاجر تھے، اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ حقیقی مومن ہیں۔ آج تو اگر اس میں شک کرے گا تو یہ قرآن تجھے اپنے دائرہ ایمان سے نکال دینے والی کتاب ہو جائے گی۔ فرمایا کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من، وہ کہتا ہے کہ میں ہوں الکتاب اور میں ہادی بھی ہوں، ہدن، میں کتاب ہوں، الکتاب ہوں، ہادی ہوں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، ان کے لیے ہدن للمتقین، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے ان کے لیے ہدایت ہوگا، جو نڈر زندگی گزارنے والے ہیں، جن کو کوئی ڈر نہیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، جن کو کوئی ڈر نہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے، جن کو کوئی ڈر نہیں کہ ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ان نڈر لوگوں کے لیے میرے پاس رہنمائی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں رہنما ہوں ان کے لیے جو اپنے اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارنے والے، جو اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف رکھنے والے۔ فَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو زندگی بھر اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا اور اس ڈر کی وجہ سے اس نے اپنے دامن کو آلودہ اشیاء ہونے سے بچائے رکھا، تو اس کے لیے جنت کا انعام ہے جس میں وہ خوشی خوشی رہے گا۔ فرمایا کہ کتاب انزلنا الیک، میں اکثر دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں مبلغین حضرات بھی اور سامعین حضرات بھی اپنے قلوب کا تعلق، اپنی روحوں کا تعلق قرآن سے قائم کر لو، صرف اور صرف قرآن کی تعلیمات تک خود کو محدود کر لو، تمہیں رہنمائی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جب میں قرآن کہتا ہوں تو صاحب قرآن اس میں آ جاتا ہے، جب میں قرآن کہتا ہوں تو صاحب قرآن اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ صاحب قرآن کے بتانے سے ہی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے، صاحب قرآن کے فرمان سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ وہ وہی ہے جو جبریل لے کے آیا اللہ کی جانب سے، اور یہ میری حدیث ہے، یہ وہ وہی ہے جو براہ راست میرے قلب میں القاء ہوئے، تلاوت نہیں کی گئی اس کے میرے سامنے۔
یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، یہ الہامی وہی ہے، کلمات میرے ہیں، معنی عطا کیا گیا ہے، اور وہ جو وہی ہے اس کے کلمات بھی اس کے ہیں، اس کے معنی بھی اس کے ہیں۔ تو قرآن کے ساتھ مصر کے تھے ایک سید قطب، وہ اقوام عالم کی تاریخ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کی تاریخ کو دیکھا، جتنی صالحین و مصلحین کی بڑی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پیش کی، کوئی اور مصلح پیش نہیں کر سکا۔ میں نے سوچا کہ وجہ کیا تھی، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا تھا، آپ کی دعوت کو ایمان کے معاملے میں، تو ان کی فکر و نظر میں یہ انقلاب آیا تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن کی آیات کو پڑھتے تھے اپنی اصلاح احوال کے لیے۔ اور آج ہمارے علماء اور ہمارے مشائخ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس میں سے نقطے ڈھونڈنے کے لیے کہ ہم دوسروں کو کس طرح ہرائیں گے، ہم دوسروں کو کس طرح شکست دیں گے۔ اور دوست، قرآن کا مطالعہ اس لیے نہ کرو کہ ہمیں اس کو دوسروں کے ہرانے کے لیے ہمیں نقطے ملے، قرآن کو اس طرح تلاوت کرو کہ اس کی تلاوت سے، اس کے معنی پر غور و فکر کرنے سے تمہارے اپنے اعمال کی اصلاح ہو جائے، تمہارے نظریات کی اصلاح ہو جائے، تمہاری اقدار کی اصلاح ہو جائے، تمہارے اعتقادات کی اصلاح ہو جائے، تمہارے محسوسات کی جو ہے وہ اصلاح ہو جائے، اور اس اصلاح کے وجہ سے پورا معاشرہ مصلحین کا معاشرہ بن جائے، پورا معاشرہ اصلاح یافتہ معاشرہ بن جائے۔ وقت قلیل ہے اور میں بھی تھک گیا ہوں، اسی پر اپنی معروضات کو مختصر کروں گا اور ایک دعوت پیش کروں گا کہ اس وقت ہے دعا و اجابت کا وقت میر، یہ وقت ہے دعا و اجابت کا وقت میر، ایک نعرہ تو بھی پیشکش صبح گاہ کر۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے مسجد حرام بنائی، جنہوں نے مسجد حرام بنائی، یعنی اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، سرائیں بنوائیں، کنویں کھدوائے، نیک کام کیا، اور یہ سب آ جاتے ہیں، ہسپتالیں بنوائیں۔ جس نے مسجد حرام، وہ برابر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے۔ یہ مفتی صاحب کو مجھے آیت کریمہ یاد نہیں، اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ برابر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے۔ اور دوستو، خالص ہو کر اپنا تعلق قرآن سے قائم کر لو، قرآن سے رہنمائی حاصل کرو، قرآن کی تعلیم دینے والے سے رہنمائی حاصل کرو، اور وہ شخص جو اپنے تمام تر کلام کو قرآن کے ماتحت رکھے۔ یہ نہیں کہ آیت میں ادھر پڑھوں اور بھٹکتا پھروں ادھر ادھر، نہیں، قرآن کے ماتحت رہ کر، قرآن کے مقاصد کا شعور حاصل کر کے، قرآن کے مقاصد کو سمجھ کے تو قرآن کا مطالعہ کرے گا تو یہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت کا سبب بن جائے گا۔ اور پھر متقین کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، دوسری صفت، پہلی سے یقیمون الغیب، دوسری سے یقیمون الصلاۃ، تیسری سے ومما رزقناہم ینفقون، چوتھی سے والذین آمنوا بما انزل الیک، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پر نازل، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی تورات و انجیل و زبور ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مزے کی بات ہے، یہاں سے عقیدہ ختم نبوت بھی ثابت ہو رہا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا وما ينزل من بعدک، کہ جو بات پہلے تمام کی امتوں کو خبردار کیا جاتا رہا کہ جب وہ آئے گا اس پر ایمان لانا، جب وہ آئے گا اس کا ساتھ دینا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف تورات و انجیل میں وہ کے نام کے ساتھ ہے، وہ کیونکہ جب یحییٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہودیوں کے بڑے بڑے رہباء اور علماء آئے، انہوں نے کہا کہ تو مسیح ہے، یعنی یہودیوں کو معلوم تھا کہ مسیح علیہ السلام نے آنا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں مسیح نہیں ہوں۔ انہوں نے پوچھا تو ایلیا ہے؟ انہوں نے کہا میں ایلیا بھی نہیں ہوں، یعنی ایلیا کا بھی پتہ تھا۔ پھر پوچھا تو وہ ہے؟ تو وہ ہے؟ انجیل میں ایک خطاب ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ میں جانے کے لیے آؤں، مجھے اب جانا ہے، کیونکہ میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، میں جاؤں گا تو وہ آئے گا، جس کے لیے آنا ہوگا جانا نہیں ہوگا۔
وہ اپنے پاس سے تمہیں کچھ نہیں بتلائے گا، وہ تجھے وہی بتلائے گا جو اس کا رب اس کو فرمائے گا۔ یہ انجیل میں اب بھی آیت موجود ہے، یونا میں آیت 127 یا 28 ہے، اب بھی موجود ہے، اس گئی گزری دور میں بھی۔ تو ہر ایک نبی اپنے بعد آنے والی کہ آپ کا تعارف وہ کی حیثیت سے کہ جب وہ آئے گا الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اگر بعد میں کسی نے آنا ہوتا تو قرآن دعوت دیتا وما ينزل من بعدک، جو بعد میں نازل کیا جائے گا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ دعوت نہیں کی دی۔ پتہ چلا کہ یہ قرآن، یہ کتاب، یہ آخری نازل شدہ کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے کہ جس پر ہمارے لیے ایمان ہونا ہے۔ اسی سے عقیدہ ختم۔ ایک دفعہ میں نے بہت عرصہ پہلے 20-30 سال پہلے یہ چیز بیان کی تھی، آج مجھے یاد آ گئی۔ سیالکوٹ میں مانگا پنڈ میں تھے تو وہاں بہت مرزائی تھے، اکثریت میں قادیانی۔ تو رات کو نوجوان آ گئے میرے پاس، انہوں نے کہا جی بعد میں آنے والے کے وہ بالآخر ہم یوقنون۔ اب یہ اگر وہ کسی عام آدمی کا تو وہ فوراً، میں نے کہا اللہ کے بندے من قبلک، وہاں ہے من قبلک، قبلہ کا معنی بعد، تختہ فوقہ، یمین یسار، امام خلف، یہ ہیں مترادفات۔ اس میں من قبلک ہوتا یا من بعدک ہوتا یا بالآخر، وہ اول آخر کا ہے وہ، اور یہاں یوم آخر مراد کیا جاتا ہے، یہ وہ نزول میں نہیں آ سکتا۔ اس طریقے سے عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارا قرآن کی ابتدا ہی ثابت کر رہی ہے۔ اے دوستو، اس عقیدے پر پختہ ہو جائیں، قرآن کے احکام پر پختہ ہو جائیں، اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی فلاح و سعادت کی راہیں ہمارے لیے کھلی ہوں گی۔ یہی وہ دعوت ہے جو انبیاء کرام نے دی، یہی وہ دعوت ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی، یہی دعوت لے کر صحابہ کرام اٹھے، شرق و غرب میں پھیلے، یہی دعوت لے کر تابعین اٹھے، یہی دعوت تبع تابعین کی تھی، اور یہ وہ اہل حق جو حقیقت شناس تھے، اور جب تک حقیقت شناس لوگوں کا سلسلہ قائم رہا، یہی دعوت جو ہے وہ لوگوں تک اولاد آدم کا بھیجتے رہے۔ لیکن جب یہ سلسلہ حقیقت شناس لوگوں کی بجائے نہ حقیقت شناس لوگوں کے پاس آ گیا، نہ ان کو تصوف کی اصطلاحات کا پتہ، نہ ان کو تصوف کے مقام پر پتہ، نہ ان کو طریقت کا پتہ، نہ ان کو شریعت کا پتہ، جب یہ ان جہلوں کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، مسلمانوں کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ آج کیوں ذلیل کہ کل تک تھی ناپسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے ہم ڈرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ چاہت پر رہا یذل ید اللہ علی حاذل امت، اللہ تعالیٰ کا دست عنایت اس امت کے سر سے نہیں ہٹے گا، ما لم یعظم ابرارہم فجارہم وما لم یرفق خیارہم بشرارہم وما یمل علماءہم الی امراہم۔ جب تک کہ ان کے اچھے لوگ بروں کی عزت نہیں کریں گے، بھلے لوگ غیر شریفوں کے ساتھ رعایت نہیں برتیں گے، اور ان کے علماء میں ہم پیر بھی آ جاتے ہیں، ان کے علماء یعنی دینی قائدین وہ عمراء دنیا داروں کے دروازوں کی جب اسرائی نہیں کریں گے، اس وقت اس امت کے سر سے اللہ تعالیٰ کا دست رحمت جدا ہو نہیں گا۔ جب ان تینوں نے تین کام کیے تو صلی اللہ تعالیٰ جبابرتم وانزل علیہم الفاقہ وقذف فی قلوبہم الرعب، چھوٹی چھوٹی طاقتوں کا روب ان میں ڈال دیں گے، ظالم لوگ ان پر حاکم بنا دیں گے، اور ان پہ فاقہ، بھوک اور افلاس نازل کر دیں گے۔ آج یہی حال ہے کہ ہم نے اپنے دین کو بھلا دی، ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آئیں دوستو پھر سے اپنا تعلق اپنے اللہ سے قائم کریں، رحمان سے قائم کریں، قرآن سے قائم کریں، صاحب قرآن سے قائم کریں۔ یہ سلسلہ یہ تعلق ہم نے استوار کر لیا تو جان لینا کہ ہماری بخشش کا سامان ہو گیا آخرت میں، اور اس دنیا میں ہماری سرخروئی کا سبب بن گیا، وگرنہ ذلت و رسوائی اس دنیا میں بھی ہمارا مقدر رہے گی، اور آخرت میں بھی تباہی اور ہلاکت ہمارا مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اور تمام یاران طریقت کو ہدایت کی راہوں کا راہی بنائے، قرآن ہمارے دلوں میں بس جائے، اور صاحب قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے، اور خود قرآن بھیجنے والے اور صاحب قرآن پر اپنے کرم فرمانے والے اس اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں بس جائے۔ آمین۔ یہی دعوت ہے، یہی دعوت حق ہے، یہی سچی دعوت ہے۔ اس پر لبیک کہو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایقان رکھو، اور اس کو اپنی عملی زندگیوں میں نافذ کرو، فلاح پاؤ گے، کامیاب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کامیابی اور فلاح کی راہوں کا راہی بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 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 یا نبی
دعا